دیکھیں پوری کیلکولیشن کے 50 لاکھ تو کم از کم ہے آپ کا. اگر آپ نے کینیڈا یا یو کے تو شاید اس سے بھی زیادہ ہو, تو کیوں نہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں ہی کچھ نکلنے کے, تو آپ ایک پلان بنائیں, تھوڑا سا ٹائم دیں اپنے آپ کو. مے بی سم تھنگ از ناٹ ورکنگ فار یو, اور آپ تھوڑا سا اسٹریٹجی چینج کریں, پلان اور بنائیں. وہ حدیث بھی آتی ہے نا ثاقب بھائی, دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چڑیاؤں کی طرح اللہ پہ توکل کرو کہ وہ صبح نکلتی ہیں, یہ نہیں ہے کہ بیٹھی رہتی ہیں, نکلتی ہیں, آپ نکلو. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شام کو وہ پیٹ بھر کے واپس آتی ہیں, تو آپ کو ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے ہی دے گا. تو ہمارا مسئلہ ثاقب بھائی یہ جو میں نے یوتھ میں دیکھا کہ ہم نا ایک ہی چیز پہ پھنسے ہوتے ہیں کہ یہاں سے کمانا, یا یہ مثال کے طور پہ امیزون سے اس نے کما لیا تو اب میرا بھی لکھا ہوا ہے کہ میں نے بھی یہاں سے ہی کمانا, جبکہ ہو سکتا ہے آپ کا کسی اور چیز میں لکھا ہو. تو آپ نے جو بتایا نا کہ تھوڑے سے پیسے سیو کر کے لگا لو ایک جگہ, اور ٹریننگز لے لو یا آ جاؤ اس جگہ, لوگوں سے ملو, دیکھو ٹرائی کرو, کیا پتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کا رزق جو ہے وہاں لکھا ہو. تو ویری پریکٹیکل اینڈ ویری ہوپ فل. ثاقب بھائی, لیٹ سے یوتھ کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ کرو, اور وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں مختلف چیزیں ٹرائی, لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ہماری یوتھ میں جلد بازی بہت آ گئی ہے. انہیں فوراً سے کوئک ریزلٹس چاہیے, اور کوئک ریزلٹس نہ ملیں تو وہ بیڈ ماؤتھ بھی کرنے لگ جاتے ہیں, مے بی جس سے وہ سیکھ رہے ہیں اس کو, یا ڈسگرنٹل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں واقعی کچھ نہیں رکھا یہاں پہ. تو یہ مزاج بھی تو بڑھتا جا رہا ہے. آئی تھنک یہ مزاج کریٹ کر دیا گیا ہے, ان لوگوں کو اس طرح کا سوچنے پہ مجبور کر دیا گیا ہے. اگر ہم دیکھیں, آپ فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی اگر یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں اور آپ دیکھیں گے کہ جو تھم نیلز دیکھیں گے, ٹائٹلز دیکھیں گے جس میں لکھا ہوگا کہ کچھ نہ کر کے پیسے کمائیں, 2 دن میں کروڑ پتی بن جائیں, اور 6 مہینے میں لاکھوں روپے کمائیں. مطلب ایک گارنٹی بیسکلی جو ہے وہ جب دی جاتی ہے تو وہ پھر ایک ایکسپیکٹیشنز لیول جو ہے وہ بڑا ایک ہائی ہو جاتا ہے لوگوں کا. دوسرا مقصد ہے کہ لوگوں میں ایک کنسسٹنسی کا اگر جب رواج ہے, تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ ایک ہائپ کا شکار ہے, اگر یہ بنا رہا ہے تو میں نے اگر 2 مہینے میں نہیں بنایا تو بیسکلی جس جگہ سے میں نے سیکھا ہے وہی غلط ہے, کیونکہ اس نے بھی تو کیا ہے دوسری جگہ سے. تو مقصد ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیس پہ کام کرنا چاہیے, کہ آپ کی بھی تو کوئی ویکنیس ہو سکتی ہے کہ آپ نہیں کر پائے. آپ کبھی کسی ایک نارمل انسان سے پوچھئے کہ آپ اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیس لکھیے ایک پیپر پہ. اگر وہ لیفٹ سائڈ پہ اپنی اسٹرینتھ لکھ رہا ہے تو اسٹرینتھ میں ضرور بہت ساری چیزیں لکھیں گا, جی میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, میں یہ کر سکتا ہوں, آل دس. بٹ ویکنیس کی بات آئے گی تو وہ سوچے گا ضرور کہ یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میری کیا ویکنیس ہے, میری کمیونیکیشن کیسی ہے, میری پریزنٹیشن کیسی ہے, میری انگلش کیسی ہے, میری رائٹنگ سکلز کیسی ہے. تو وہ یہ چیزیں جب اس کو نہیں آتی ہوں گی تو وہ اوبیسلی لیگ کرے گا. تو اصل مقصد ہے جب بھی کسی کی سکسیس کو دیکھے اس کے پیچھے یہ دیکھے کہ اس کی اسٹرگل کیا ہے. آپ دنیا میں کوئی بھی سکسیسفل انسان کو اٹھا لیں, وہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے اسٹرگل نہیں کی, جس نے راتیں نہیں جاگی, جو راتوں کو اٹھ کے نہیں رویا. میرا نہیں خیال کوئی ایسا بندہ آپ کو ملے گا جو وہ تو وہی ہے پھر جو اس نے وراثت میں لے لیا تو لے لیا. اگر وراثت کے بغیر کسی نے اپنے آپ کو بنایا ہے تو آپ دیکھ لیں, ہسٹری اٹھا لیں, کوئی آپ کو ایسا بندہ نہیں. تو آپ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو اسٹرگل نہیں آئیں گی؟ آپ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں 3 مہینے بعد اگر پیسے نہیں کما رہا تو پھر یہ غلطی ہے سارا؟ کیونکہ 3 مہینے والی یہ چیزیں ہیں نہیں. 3 مہینے ایک آپ کو بیسک کانسیپٹ دیتا ہے, انڈرسٹینڈنگ دیتا ہے, اور پھر جڑے رہنا ہے, پریکٹیکل کام کر رہا ہے. 6 مہینے, کوئی 6 مہینے کامیاب ہو رہا ہے, کوئی 7 مہینے. بڑی اچھی ایگزامپل ہے کہ ہر انسان کی اپنی الگ ٹائم لائن ہے. وہ جو بڑا میں یوٹیوب فیس بک پہ پوسٹ اکثر یہ چیز کی دیکھتا ہوں کہ 25 سال کی عمر میں اگر کوئی سی اے او بن جاتا ہے, وہ 30 سال میں وفات بھی پا جاتا ہے, اور کوئی 45 سال میں سی اے او بنتا ہے تو وہ 80 سال تک زندہ بھی رہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹائم لائن. تو لیکن وہ ایک بنایا گیا میرے خیال میں یہ, لیکن یہ ایک لاجک فٹ ضرور کرتی ہے کہ آپ کی ٹائم لائن شاید ابھی اللہ, اگر وہی آپ کی بات ہے اللہ پہ توکل ہے کہ آپ کو اگر یہ یقین ہے کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں شاید ابھی میری ٹائم لائن اللہ کے حکم سے نہیں آئی, اور اللہ تعالیٰ مجھے ابھی نہیں کامیابی دینا چاہتا, میں ابھی اگر کامیابی آ بھی جائے تو شاید میں سہ نہ پاؤں, تو اللہ کے حکم سے شاید مجھے کامیابی بھی تھوڑے عرصے بعد ملے. جب یہ آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ میرا خیال ہے کنسسٹنٹ رہیں گے, نہ کہ آپ یہ ادھر ادھر کی ہائپ کا شکار ہو کر صرف کبھی آدھا پاؤں ادھر ہے آدھا پاؤں ادھر ہے. ایک چیز کو پکڑ لیں, اس کے ماسٹر بن جائیں 6 مہینے تک, ایٹ لیسٹ سال تک تو اس کو لگائیں. ہمارے پاس اکثر آڈینس آتی ہے ماسٹرز کی ڈگری کر کے, ہم سے ماسٹرز کر کے آتے ہیں, پوچھتے ہیں کیا کریں. تو میرا ان سے کوشچن ہے کہ
ماسٹرز کر کے بھی کسی چیز میں ماسٹر نہیں ہیں آپ, تو پھر یہ کہاں کا ماسٹر ہے. وہ الگ ڈبیٹ ہے کہ ڈگریز میں کیا ہو رہا ہے آج کل اور لوگوں کو کیا ہے, لیکن یہ مقصد نہیں ہے کہ ڈگریز کو برا کہنا شروع کر دیں, یونیورسٹیز کو برا کہنا شروع کر دیں, لیکن ساتھ ساتھ اب اسکلز بھی سیکھیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بس ڈگری سے نکل کر آپ کہیں کہ جی دس از اٹ فار می. انفارچونیٹلی دس از ناٹ دی انوائرمنٹ. ویری نائس. میرے پاس ایک ثاقب بھائی انجینئر آیا, کیمیکل انجینئر تھے, تو کافی پریشان تھے بیچارے, اور کوئی 1.5 سال سے جاب نہیں لگ رہی تھی ان کی. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کیا کیا ہے گریجویشن کے بعد؟ کہتے ہیں میں نے بہت انٹرویوز دیے ہیں, نہیں سکسیس ملا. تو کہتا ہے میں ابھی بھی دیتا رہتا ہوں. میں نے اس سے پوچھا اچھا چلیں آپ کی جاب نہیں ہو رہی تھی, آپ نے بیچ میں کیا کیا؟ تو ہی سیٹ کہ میں نے ٹیوشنس پڑھائی, ٹیوشن بھی میتھ کی پڑھائی. تو چلے انڈرسٹینڈیبل ہے, تھوڑا بہت شاید پاکٹ منی نکالنا چاہ رہے تھے یا فرسٹریشن ہوتی, تو اس سے بہتر ہے بندہ کچھ کر لے. اسی طرح انہوں نے کہا میں نے فری لانسنگ کی, میں نے جو ہے نا وہ یہ بزنس ٹرائی کرنا شروع کیا وغیرہ وغیرہ. تو میں نے انہیں ثاقب بھائی کہا کہ دیکھیں بہت اچھا تھا کہ آپ نا اپنی فیلڈ ریلیٹڈ کچھ سرٹیفکیشنز, مے بی کوئی ڈپلوما, مزید اس میں کچھ اور کرتے. ہو یہ رہا ہے کہ آپ نے دوسری چیزوں میں ٹانگ اڑا دیا, اپنی فیلڈ کو ماسٹر نہیں کیا, اور انٹرویوز میں جب آپ جاتے ہیں تو اپنی فیلڈ اوبیسلی بھولے ہوتے ہیں کیونکہ آپ دوسرے چیزوں میں لگ گئے. تو وہ اگلے جو انٹرویو لینے والے ہیں وہ بھی ظاہر ہے یہ دیکھتے ہیں نا کہ اس نے اپنی فیلڈ میں, چلو اگر ان امپلائڈ بھی تھا تو کیا کیا ہے. تو آپ کے پاس کوئی خاص ٹھوس جواب نہیں ہوتا ہوگا تو پھر ریجیکشن ہی آنی. تو یہ بالکل وہی آپ کے والی بات ہے کہ یار 6 مہینے کم از کم ماسٹر تو کرو نا اپنے آپ کو اس چیز میں, تاکہ تمہارے پاس ایک سالڈ گراؤنڈ ہو کھڑا ہونے کا. تو ثاقب بھائی یہ بڑی چیزیں آپ نے بتائیں کہ اس طرح سے وہ اپنے انکم کو گرو کر سکتے ہیں. بٹ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ یوتھ انکم گرو کرنے کے چکر میں کچھ ان ایتھیکل ویز کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ایز پر یور ایکسپیرینس, یور ایکسپوجر, اس وقت وہ کیا ان ایتھیکل ویز ہیں جو یوتھ, آپ, میں چاہوں گا آپ کی زبان سے انہیں نصیحت جائے. نہیں, ان ایتھیکل ویز تو بہت زیادہ اس وقت موجود ہیں جو کہ لوگ کر رہے ہیں, جس میں ایک I don't know if I should tell, because if I tell تو جس کو نہیں پتا اور وہ دماغ اس کا جو ہے آپ جنرلی مطلب تھوڑا سا ایک نصیحت, مطلب اس طرح کی نصیحت یہی ہے کہ دیکھیں انسان تبھی کامیاب ہوتا ہے اور سسٹین کر پاتا ہے بزنس کو جب تک وہ اس کو ایتھیکل طریقے سے کرتا ہے. یہ شارٹ کٹس ہیں کہ اگر آپ کوئک منی بنا لیں گے. میں ایک اسٹوڈنٹ سے ملا اپنے پچھلے دنوں, کوئی 6 مہینے سال مہینے پہلے کی بات, تو اس سے وہ ایک بہت ہی غریب انسان تھا اور اس وقت ہمارے سے وہ ٹریننگ لے رہا تھا اینڈ آل دس, اور وہ ٹریننگ لیتے لیتے نکل گیا ادھر ادھر. اچھا. تو پھر مجھے وہ 6 مہینے 7 مہینے بعد ملا, میں نے اس کو دیکھا فارچونیٹ گاڑی میں تھا جو کہ 1 کروڑ 2 کروڑ سے بھی زیادہ. تو میں ایک شوق ہوا اس سے, میں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ کیسے, اور آپ نے تو ہمیں بتایا بھی نہیں کہ کیا کیا. تو اس نے مجھے وہی ایتھیکل طریقے بتائے جو بیسکلی آرڈرز آتے ہیں اور وہ پھر بیچتے نہیں ہیں, ٹریکنگ فیک ڈال کر اینڈ آل دس بیسکلی, اور پھر پیسے لے لیتے ہیں, ریفنڈ لے لیتے ہیں اینڈ آل دس. تو اس طرح کی چیزیں وہ کر رہا تھا. تو میں نے کہا یار یہ آپ نے کیا کیا, بیسکلی یہ تو بہت حرام کام ہے. اور کہتا ہے جی ثاقب بھائی آپ میری جگہ ہوتے تو آپ کو اندازہ ہوتا, میری بہنوں کی شادی ہونے والی ہے, میرے گھر میں کھانا نہیں تھا, میرے پاس یہی تھا کوئک پیسہ بنانے کا کہ میں نے ان ایتھیکل, جو بھی میں بھی سمجھتا ہوں یہ غلط ہے, انشاءاللہ میں اب جاؤں گا عمرہ کرنے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گا کہ جو میں نے کیا ہے. یعنی کہ یہ سوچ تھی اس کی کہ میں کام کر کے وہاں جاؤں. تو میں حیران ہوا کہ یہ ہماری یوتھ جو ہے اس وقت اس طرح جو ہے وہ بہت زیادہ کرتی ہے. اس سے انڈسٹری بھی خراب ہوتی ہے, ہم بھی خراب بیچ میں, وہ سمجھتے ہیں کہ سارے ایسے ہیں, لیکن یہ کہ یہ مائنڈ سیٹ جو ہے ان ایتھیکل ویز اس لیے چلے جاتے ہیں کیونکہ لوگوں کو کوئک منی چاہیے اور فرسٹریشن کا شکار ہیں کیونکہ حالات اتنے خراب ہیں. اب جیسے ایک بندہ ہے جس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے, یا وہ ایک بہت زیادہ فیملی اس کی ڈپینڈنٹ ہے, تو اس کو کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا, تو وہ کہتا ہے جی میں, یا تو میرے لیے وہ توکل کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یقین نہیں ہوتا جب اسلام سے دوری ہوتی ہے آپ کو ہوتا ہے کہ نہیں بس یہ میری زندگی ختم ہونے والی ہے, یہ نہیں سمجھتے کہ کھانے کا اور پالنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے. جب یہ آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا تو پھر تو آپ جائیں گے اس کی طرف. تو اس لیے اس کی طرف اس کے لیے دین سے دوری بھی ہے, کیونکہ لوگوں کو شروع سے یہ چیز سکھائی بھی نہیں گئی, عادت ہی نہیں ڈالی گئی. میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارا جو اسکول آف نیبلرز ہے اس کا کانسیپٹ ہے تعلیم و تربیت. اس کا بنانے کا یہ مقصد ہے کہ بچوں کو شروع سے اس چیز کی عادت ڈالی جائے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے, شروع سے عادت ڈالی جائے دھوکہ دینا گناہ ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں یا دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ شاید ہی کبھی روزہ توڑتے ہوں,
آپ نے نہیں دیکھا ہوگا نہ میں نے کبھی دیکھا یا کسی نے, کیونکہ روزہ کوئی نہیں توڑتا, وہ کہتا ہے جی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, تو باقی چیزوں میں بھی دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ, روزہ ہی توڑنے میں کیوں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ لیکن ایسا کیوں ہے اس کے ذہن میں, کیوں ہے کہ روزہ توڑنا بہت بڑا گناہ ہے؟ کیونکہ بچپن سے ہی ہمارے پیرنٹس نے, بڑوں نے یہ ہمیں سکھایا ہے کہ روزہ نہیں توڑنا, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. یہ نہیں کبھی سکھایا کہ جھوٹ نہیں بولنا, ان ایتھیکل نہیں کرنا, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, کیونکہ ایسا سکھایا نہیں گیا. تو یہ چیز جو ہے, کیونکہ معاشرہ جو ہے وہ اتنا زیادہ ایک فرسٹریشن کا جب شکار ہو جاتا ہے تو کوئی کام آرام حلال کی تمیز نہیں رہتی, پھر وہ کہتے ہیں پیسے آ جائیں. اس میں ثاقب بھائی میں ایک میرے سامنے جو ہے وہ ایک کوٹ ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے بہت فیمس, ان کا, پلس ایک میں حدیث سنانا چاہوں گا. ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جو کوٹ ہے یہ بالکل صحیح کوٹ ہے. ہی سیڈ کہ دیر از نو بلیور بٹ دیٹ اللہ آلمائٹی ہیز ڈکریڈ ہز پروویژن فرام دی لافل. اللہ نے اس کے رزق کو ڈکری کیا ہوا ہے فرام دا لافل. If he is patient until the risk comes to him, Allah will give it to him and bless it for him. If he becomes anxious and consumes something from the haram, from the unlawful, Allah will decrease his provision from the lawful. اللہ اسے پھر اتنا ہی دے گا بس جتنا وہ ایفرٹ کر رہا ہے, نہ اس میں کوئی بلیسنگ ہوگی, نہ اس میں کوئی برکت ہوگی, بلکہ جو حلال میں سے بھی اللہ نے دینا تھا اس کو بھی ڈکریز کر دے گا. بالکل صحیح. تو دیکھیں یہ جو آپ نے کیس بتایا یہ ایک نہیں ثاقب بھائی, اس طرح کے لاکھوں لوگ شاید اس طرح کر رہے ہوں جو آپ نے بتایا. تو کیا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یار ٹھیک ہے بہنوں کی شادی بھی ہو جائے گی اس پیسے سے, چلو میرے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے, لیکن برکت کہاں جائے گی ایسے پیسے سے؟ برکت کا ایلیمنٹ آپ کہاں پہ رکھو گے؟ پھر کیسے آپ عمرہ کر کے وہ پیسہ لیگلائز تو نہیں ہو جائے گا؟ اوبویس سی بات ہے. خیر مجبوریاں بھی ہوتی ہیں لوگوں کی, ہم سمجھتے ہیں اس بات کو, اور بڑے ایمان اور توکل ہمیں بلڈ کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو. اسی لیے ثاقب بھائی ہم یوتھ کلب نوجوانوں کی ماشاءاللہ دینی تربیت پہ کام کر رہے ہیں کہ ان کے نا عقیدے اسٹرانگ کیے جائیں. آپ ماشاءاللہ انہیں پریکٹیکل سکھا رہے ہیں, اور آئی ایم شیور یہ باتیں آپ بھی بتاتے ہوں گے عقیدے کی, توکل کی, لیکن یہ کہ ہم نے فوکس ہی اس کو بنایا ہوا ہے کہ یونیورسٹی اور اسکول لیول پہ جا کے ان کو یہ باتیں سکھا دیں, رزق کا کنسیپٹ دے دیں. ایک اور حدیث میں سنانا چاہوں گا تاکہ آڈینس موٹیویشن بھی لے اس سے, اور ایسے لوگ اسپیشلی جو بہت نا مشکل حالات کا شکار ہے ان کو تو یہ حدیث ڈیلی ریوائز کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صبح سو کے اٹھو اور تمہارے پاس 3 چیزیں, نمبر 1 صحت, نمبر 2 سیکیورٹی, یعنی کوئی خانہ جنگی نہیں, کو اوپر سے بم نہیں آ رہا, ٹھیک ہے نا, تمہاری فیملی کو کوئی خطرہ نہیں ہے, کوئی دشمن نہیں ہے تمہارا, اینڈ نمبر 3 اس دن کا رزق, یعنی اس دن کا, یہ نہیں کہ مہینے کا رزق ہے, اس دن کا رزق. اٹ از ایز اف یو آر دا کنگ آف دا ورلڈ, یہ ایسے جیسے کہ تم دنیا کے بادشاہ. تو دیکھیں نا یہ لیسنز ہم بھول گئے ہیں ساکر. ہم پینک ہو رہے ہیں کہ بس تباہی ہو گئی ہے, انفلیشن, ٹھیک ہے پینک ہونے والی بات ہے, لیکن یہاں پہ رہ کے بہت کچھ ہو سکتا ہے. یہ میری رائے ہے, ایکسپلور کرو آپشنس کو, پلاننگ اچھی کرو جیسے آپ نے بتایا ماشاءاللہ, عقل مند لوگوں میں بیٹھو, اور سب سے بڑی بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو, اور باہر بھی چلے جاؤ اگر ایکسپوجر تم چاہتے ہو, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو ماشاءاللہ بڑا آپ نے پریکٹیکل چیزوں کو بتایا ہے. آپ نے ذکر کیا نیبلرز اسکول کا, تو یہ کب آپ نے بنایا؟ اور ماشاءاللہ اس کا آپ نے جو ویژن بتایا کہ تعلیم اور تربیت, تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں, کلیم کرتے ہیں کہ ہم تربیت کر رہے ہیں اپنے اسکولز میں, لیکن وہ رزلٹ ہمیں نظر نہیں آتا ہے. تو آپ کا بھی ایک یہ کلیم ہے, تو آپ پریکٹیکلی اس پہ کیا مطلب کرتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں مقصد ہے کہ بچوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ ہمارا جو صحابہ تھے ان کی کیا ایفرٹس تھیں, نہ کہ ان کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ مسٹر چپس کو جو پڑھایا جاتا ہے یہاں پر اور وہ سلیبس میں ہوتا ہے نو دس. بٹ مقصد ہے کہ یہ پتہ چلے کہ مسلم سائنٹسٹ کون تھے, یہ پتہ چلے کہ پاکستان سے پیار کیسے کرنا ہے. یہ نہیں کہنا کہ پاکستان زندہ باد, لیکن کس طرح سے ہمارے جو دنیا کے سب سے بڑے لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کی جو ایفرٹس تھی ان سے کس طرح سے پیار کرنا. مینس کہ آپ جب ان کو اس طرح سے بتائیں کہ بچے خود سے پیار کریں, نہ کہ آپ ایک وہ پیار انفورس کر دیں بیکاز ہمارا مذہب کہتا ہے نال دس, لیکن جب ان کو واقعات اور ان طرح کی چیزوں کو پتہ چلے تو دیٹس امپورٹنٹ. دوسرا ایک تربیت فیکٹر جو بڑا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو ہم نے اس کے اندر پریکٹیکل انوائرمنٹ اس طرح سے کیا کہ ہر منتھ کا ایک الگ تھیم ہے. ہر منتھ ایک منتھ کا تھیم, جیسے میری بیٹی بھی وہیں پڑھتی ہے اب, تو میں وہ دیکھتا ہوں کہ اس منتھ کا تھیم ہے گریٹیٹیوڈ, مینس کہ شکر ادا کرنا ہر چیز کا. جیسے فار انسٹنس ہمارے پاس یہ بھی شکر ہونا چاہیے
کہ جاپان میں اگر آپ دیکھیں، جاپان کے اسکولز میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ یہ جو آپ کی کیبل آ رہی ہے باہر سے، لائن مین لگا رہا ہے اور اس نے لگائی ہے تو بجلی آئی ہے، تو اس کا بھی شکر ادا کرنا ہے لائن مین کا. یعنی اس لیول تک جا کر یہاں پہ صفائی والا یا کوئی یہ گیٹ کھول رہا ہے آپ کے لیے، تو وہ مطلب آپ کے لیے وہ آپ سمجھتے ہیں یہ فار گرانٹیڈ ہے. یہ کلچر ایک تو ختم ہونا چاہیے. یہ جو آپ کا گیٹ کھولنے والا ایک الگ سے انوائرمنٹ آپ کا بنا ہوتا ہے کہ ہر شاپ کے باہر ایک آپ کو ایک ٹریٹمنٹ اینڈ آل دس. بٹ مقصد صرف یہ ہے کہ ہر منتھ میں بچوں کو پریکٹیکل چیزیں، جیسے ایک منتھ ہے ایمبیسڈر آف ٹروتھ، ایمبیسڈر آف چیریٹی، بچوں کو شروع سے ہی ایکٹیویٹیز دی گئی ہیں کہ اب صدقہ باکس آپ نے گھر سے صدقہ کلیکٹ کرنا ہے اور جو مستحق ہیں ان کو یہ دینا ہے. یعنی بچوں میں اس طرح کی عادتیں شروع سے ہی ڈالی جائیں.